Gets me every time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان الہی ایف ایچ ایل پلانٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ایف ایچ ایل پلانٹ ہوم آف نالج، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ لوگوں کو جنرل نالج کی مختلف چیزیں اور مختلف قسم کا نالج ملے گا۔ آج اسی سلسلے میں اسلامک اسٹڈیز سیریز جو ہے نا وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایف ایچ ایل پلانٹ کے اس چینل پہ وہ ہے القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام اور بابرکت کلام کے ساتھ آج کے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نالج آف القرآن۔ قرآن مجید کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات جو ہمیں بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کو بھی جاننا چاہیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور ویسے بھی مختلف قسم کے ایگزامس میں اس کی تیاری کرنے کے لیے بھی اس کا نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہم القرآن کے حوالے سے اس کے نزول قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے، اس کی آیات، رکوع، صورتوں وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے، مختلف قسم کے اہم واقعات کے بارے میں پڑھیں گے، مختلف صورتوں کے مختلف ناموں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں القرآن سیریز میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اس کتاب کی اہل اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود عرش عظیم کے مالک نے لی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی زیر زبر کی تبدیلی تک نہیں ہو سکی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا لفظ با لفظ کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کے زبانی یاد کرنے والے کو قرآن مجید کا حافظ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا دنیا جہان کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو پڑھنے اور عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو صحیح معنوں میں ہماری زندگیوں میں شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلا کوشچن، قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 سپارے ہیں۔ سیکنڈ کوشچن، قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں جبکہ 28 صورتیں مدنی ہیں۔ بعض صورتیں مکی اور مدنی دونوں ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ، مگر جو کثرت علماء ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مکی صورتیں 86 ہیں جبکہ مدنی صورتیں 28 ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتاتے چلوں کہ ایسی صورتیں جن کا آغاز نزول مکہ سے ہوا، تو جن کا آغاز نزول جو ہے وہ مکہ سے ہوا، اور مکی صورتیں ایسی صورتیں جن کا آغاز مکہ سے ہوا، یعنی کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تو وہ مکی صورتیں کہلائیں، جبکہ ایسی صورتیں جن کا آغاز مدینہ منورہ میں ہوا وہ مدنی صورتیں کہلائیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ عام سوال اور عام اس کا جواب کہ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ پارہ نمبر 9 سورت آراف کی آیت نمبر 206 میں آیا ہے، جبکہ آخری سجدہ پارہ نمبر 30 میں سورہ الگ کی آیت نمبر 19 میں آیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ بعض محدثین کے مطابق قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں، جس کے بارے میں روایات بھی حوالہ کے طور پہ موجود ہیں۔ اللہ اس بات پہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں دونوں آپشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن مجید میں کتنی صورتیں انبیاء کے نام سے آئی ہیں؟ ان کے نام بھی بتائیں۔ قرآن مجید میں 6 صورتیں انبیاء اکرام کے نام سے آئی ہیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ ہود اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نیکسٹ کوشچن ہے قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے اور کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، جو کہ قرآن پاک میں بار بار رپیٹ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے اور بعض مقامات پر یہ 26 بھی ملتا ہے۔ 26واں نام حضرت ذوالکفل کا آتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے ان کو کاؤنٹ کریں تو 26 بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس سیریز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سیریز کے ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے کویشچن کیا جائے گا جو کہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوگا، اس لیے انتہائی احتیاط اور دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آخر پہ آپ اس کو جواب دے سکیں۔ قرآن مجید کی ماں یعنی ام الکتاب یا ام القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس کی ایک انفرادیت ہے کہ یہ مکی اور مدنی ہے، یعنی یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، اس لیے اس سورت کا نام فاتحہ یعنی کھولنے والی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے قرآن مجید کی کس سورت کو قرآن کا دل یا قرآن کی روح کہا جاتا ہے؟ قلب القرآن یا روح القرآن؟ تو یہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا گیا ہے اور قرآن مجید کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 83 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی کس سورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک کے انعامات کا ذکر ہے۔ اس میں ایک ہی آیت 37 بار دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ اس کے جواب کے بارے میں کچھ تضاد بھی ہیں، چیزیں بیانات۔ قرآن مجید میں ٹوٹل آیات جو اس وقت موجود ہیں وہ ہے 6240۔ بعض مقامات پر بلکہ اکثر مقامات پر آپ نے اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ دیکھی ہوگی 6666، مگر میں نے یہ خود گنی ہے کہ قرآن مجید میں کل آیات 6240 ہیں۔ اللہ پاک میری غلطی کی اصلاح فرمائے، آمین۔ آپ اس میں اگر آپ لوگوں کو کسی کو اس کے بارے میں چاہیے تو میرے پاس پیج کی کاؤنٹنگ ہے جس میں صورتوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہر صورت میں اس کی آیت کی تعداد بھی ہے۔ برائے مہربانی اگر کسی کو اس کی دلیل چاہیے تو مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں اور بعض مقامات پر بلکہ اکثر مقامات پر 570 ملتے ہیں، مگر یہ بھی خود سے تحقیق شدہ ہے کہ قرآن پاک میں کل رکوع 558 ہے۔ جزاک اللہ۔ ثلاثۃ القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو ثلاثۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ ثلاثہ عربی میں 3 کو کہتے ہیں۔ اس سورت کو 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اس سورت کو یہ خطاب ملا ہے، ثلاثۃ القرآن۔ قرآن مجید میں کل کتنی مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، سوائے سورۃ توبہ کے۔ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا، جبکہ سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں بسم اللہ آیت کا حصہ بنی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر کل تعداد جو آتی ہے بسم اللہ کی وہ 114 ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آخر پر ہمیں اس کے بارے میں اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو پلیز اس کے بارے میں کامنٹس میں لازمی کامنٹ کریں تاکہ ہم اس سیریز میں اور زیادہ بہتری لا سکیں۔ اور آخر پہ ہم لوگ اسی سیریز کا ایک سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس ویڈیو میں ویڈیو دیکھی ہے تو اینڈ پہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے، قرآن مجید کی کس سورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ برائے مہربانی جواب کو کامنٹس میں پاس کریں، میں بتاؤں گا کہ کس کا جواب درست ہے۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کر کے ہمارے آنے والی اپڈیٹس سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.